علی کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو جب پہلی رات بیوی کے چہرے کو سمجھانا دیکھا تو مولا کائنات نے کیا کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا مجھے باپ کے گھر سے آپ کے گھر پہ آنا یعنی منتقل ہونا مجھے اس دنیا سے قیامت کے انتقال کو یاد کروانا۔ کمال ہے۔ کہا ہم دونوں عبادت کرتے ہیں اور آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے؟ ہاں صاحب کیا کریں، امی نے بولا 8-9 لاکھ روپے ہوں گے تو شادی ہو۔ کہاں سے لائے وہ؟ جب پروردگار اور اسلام اور قرآن اور رسول کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کرو، ہم فضل کرنے والے ہیں، ہم کرم کرنے والے ہیں، تو کیوں نہیں خدا کی بات پہ یقین ہے؟ کس کا قصور ہے عزیزان محترم؟ اب آپ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں گے، وہ ایسے کرتا ہے، میں نے کب ایسے کیا؟ کیا میں یہ پہل کر رہا ہوں کہ آج میرا بیٹا ہے میں اس کی سادگی سے شادی کروں، میری بیٹی ہے میں اس کے ساتھ ایسے کروں؟ آج ہم سیرتوں سے تو شادیاں نہیں کر رہے، آج ہم لوگ بینک بیلنس سے شادی کر رہے ہیں۔ آج ہمارا فرنیچر ایسا ہونا چاہیے، فریج فلانے برانڈ کی ہونی چاہیے، ہم لکڑی اور لوہوں سے شادی کر رہے ہیں، ہم دین تھوڑی دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو۔ سسرال والے آئے، یہ کپڑے لے کے نہیں آئے، فلانا نہیں لے کر آئے، یہ نہیں لے کر آئے، کیا ہے یہ؟ کون صحیح کرے گا مجھے بتائیں؟ نبی تو نہیں آئے گا کوئی، اور جب تک معاشرہ صحیح نہیں ہوگا امام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا وہ۔ اور میں یہاں پہ میری تو ایک ہی دفعہ شادی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹی ہے، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، مولانا صاحب ہمیں تو دھوم سے کرنی ہے۔ لوگ تالیاں بجا کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی اپنی تالی بجتی رہتی ہے۔ خوف کریں، رب راضی نہیں ہو رہا، خاندان والے کیا باتیں کریں گے، ایسے کپڑے نہیں بنائے، ایسی ویڈیو نہیں بنی، ایسے کھانے نہیں لگے، 7 رنگ کے کھانے ہونے چاہیے، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیٹ بھروں کو کھانا کھلا کے کون سا کھانا، اس میں بھی راضی تھوڑی ہوتے ہیں۔ ڈھکن کھلتے ہیں جب شادیوں میں، وہاں پتہ چلتی ہے وفات انسان۔ میں علی کا ماننے والا میدان میں کھڑا ہو تو اس کے پاؤں نہیں لرزتے، علی کا ماننے والا جب محراب میں کھڑا ہو خدا کی بارگاہ میں کانپتا ہے، علی کا ماننے والا جب بخشش کرنے آئے اپنی جیب نہیں دیکھتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے، علی کا ماننے والا سائل کی حیثیت کو نہیں اپنی حیثیتوں کو دیکھا کرتا ہے۔